الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام. اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بات بیان فرمائی: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو بھی انسان دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، اور ایسا انسان آخرت میں صرف گھاٹا اٹھائے گا، صرف نقصان اٹھائے گا. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سے آسمانی مذاہب اور آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت سلیمان، بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائی. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے سے پہلے جو دین ہوا کرتے تھے، جو شریعتیں ہوا کرتی تھی، اس دین کی نسبت، اس شریعت کی نسبت عام طور پر کبھی کسی انسان کے ساتھ ہوتی تھی اور کبھی کبھی کسی علاقے اور قبیلے کی طرف نسبت ہوتی تھی. آج ہر انسان یہودی کہتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک قبیلہ یہود تھا
تو موسیٰ علیہ السلام کا مذہب اسی قبیلے کی طرف منسوب ہو گیا، تو اس مذہب کا نام یہودی ہو گیا، یہود ہو گیا۔ عیسائی مذہب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو نبی دنیا میں آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسائیوں کا مذہب، عیسائی مذہب وہ وقت کے پیغمبر کی طرف اس کی نسبت ہو، اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی کہتے ہیں۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو دین دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اس دین کی نسبت کسی انسان کی طرف نہیں، اس دین کی نسبت کسی قبیلے کی طرف نہیں، کسی علاقے کی طرف نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور لائے ہوئے دین کا نام اسلام رکھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری، اسلام کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنے، اسلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی، اور اسلام کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ جو بھی انسان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اختیار کرتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ اور رسول اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی دین آئے ہیں، کسی بھی دین کے بارے میں، کسی بھی شریعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس دین کو بھیج رہا ہوں اور اس دین کی حفاظت بھی نہیں کروں گا۔ کسی بھی آسمانی مذہب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا اس وقت کی آسمانی جو کتابیں تھیں اس میں کبھی بھی ایسی بات کی ارشاد نہیں کی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو دین دے کر کے بھیجا، اس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس دین کو بھیج رہا ہوں، محمد رسول اللہ کو شریعت محمدی دے کر بھیج رہا ہوں، اور اپنا کلام محمد رسول اللہ پر نازل فرما رہا ہوں، اور اس دین کی حفاظت بھی میں کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی آسمانی مذاہب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کے اندر، مذاہب کی تعلیم کے اندر، اس وقت کے آسمانی صحیفے کے اندر، سب کے اندر رد و بدل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ کی شریعت ایک جگہ مرتب نہیں ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور صحیفہ عیسوی ایک جگہ مرتب نہیں ہوئی تھی، اور عیسیٰ، موسیٰ، سلیمان کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں نے قانون کو، آسمانی صحیفے کو جب مرتب کیا ہے تو اس کے اندر بہت سے شاعروں کے شعر بھی نقل کر دیے، بہت سے انسانوں کے اقوال زرعی اور حکمت بھرے الفاظ اس آسمانی کتابوں کے اندر انہوں نے شامل کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے، اس نام کے اندر بھی جب ترجمہ اور ٹرانسلیٹ کیا گیا نا تو عیسیٰ، موسیٰ، یوسف کا نام بھی بدل دیا گیا۔ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ کہا جاتا تھا، لیکن بعد کے زمانے میں جب لوگوں نے عیسیٰ کا ترجمہ کیا تو عیسیٰ کو جیسس کر دیا، اور 21ویں صدی میں اب کبھی اگر تورات اور انجیل پائی جاتی ہے اور عیسیٰ کے ماننے والے جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہ عیسیٰ سے کرتے ہیں، نہ جیسس سے
نہ عیسیٰ سے نہ عیسیٰ سے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے پہلے جے لگا دیتے اور عیسیٰ کو جیسس کہتے ہیں۔ عیسائی اپنے مذہبی پیشوا کو جیسس کہتے ہیں۔ یہی حال حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام کا نام اللہ نے قرآن مجید میں یوسف رکھا، لیکن بعد کے زمانے میں یوسف کے ماننے والوں نے یوسف کو جیسس کہا اور آج کل یوسف کو جیسب کہنے لگا۔ یہی حال یعقوب علیہ السلام کا ہے، یعقوب کو جیکب کہنے لگے۔ تو آسمانی کتابوں کی جو تعلیمات تھے وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان آسمانی کتابوں کے جو مذہبی پیشوا تھے، رہنما تھے، یوسف تھے، عیسیٰ تھے، موسیٰ تھے، ان کے نام تک صفحہ حسن سے ختم کر دیا۔ لیکن محمد الرسول اللہ کو اللہ رب العزت نے جو دین دے کر کے بھیجا تھا، اس دین کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں اس دین کو بھیج رہا ہوں اور اس دین کی حفاظت بھی میں کر رہا ہوں۔ زبور، تورات، انجیل اور صحیفہ سلیمانی جس زمانے میں جس زبان میں تھی، وہ زمانے میں زبان جو چالو تھی، رائج تھی، وہ اوریانی زبان تھی، وہ سریانی زبان تھی، وہ لاطینی زبان تھی۔ لیکن آج موجودہ زمانے میں جتنی بھی تورات اور انجیل کی کتابیں پائی جاتی ہیں وہ سب انگریزی میں، وہ اوریانی اور سریانی زبان میں نہیں۔ جو آسمانی کتاب جس زبان میں نازل ہوئی، دنیا سے اس زبان کا خاتمہ صفحہ ہے، مگر اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین نازل فرمایا تھا، اس دین کو بھی اللہ نے محفوظ فرمایا، اور وہ دین جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے اس زبان کو بھی محفوظ فرمایا۔ قیامت کی صبح تک قرآن مجید محفوظ رہے گا اور عربی زبان بھی محفوظ رہے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن محفوظ ہو اور دنیا سے عربی زبان کا خاتمہ ہو جائے۔ جب اس دین کو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ پر بھیجا نا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ آج کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند میں نے کر دیا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے جو دین دے کر محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے، اس دین کو عمل کرنا ہے، اس دین پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں، دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ جب بھی آپ مجھے دنیا سے بلائیں، اسی دین حنیف پر میری موت آئے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی۔ یہ دین اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ پر جب نازل فرمایا نا، تو اللہ رب العزت فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ دین انسان کے فطرت کے عین مطابق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وَيُنَصِّرَانِ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی بچے کو پیدا فرماتا ہے، چاہے وہ عبد الرحمن کے گھر پیدا ہو یا کسی پنڈت ہنومان کے گھر پیدا ہو یا کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو یا کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے اندر فطرت رکھی، اور دین اسلام بالکل انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے، فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے، اس کے ماں باپ اس کو مشرک بنا دیتے، اس کے ماں باپ اس کو لادین بنا دیتے۔ لیکن بچہ جب بھی دنیا میں آتا ہے فطرت سلیمہ اور فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیر الامور اوسطها، اعتدال والا دین، میانہ روی والا دین، انسان کی فطرت کے بالکل مطابق یہ دین اللہ رب العزت سے بھیجا۔ ایک صحابی ہے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی اور بہت بڑے فقہاء صحابہ میں سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے دو نعمتیں دے رکھی۔ انہوں نے دو ہجرتیں فرمائی۔ ایک ہجرت حضرت ابو موسیٰ نے حبشہ کی طرف فرمائی تھی، اور دوسری ہجرت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب کبھی بیمار ہو جاتا ہے، انسان جب کبھی بیمار ہو جاتا ہے یا انسان کبھی سفر میں چلا جاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحت کے عالم میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے، صحت کے عالم میں انسان جو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، اب انسان بیمار ہو گیا، بیماری میں وہ عمل انسان سے چھوٹ رہا ہے، یا انسان سفر کر رہا ہے، جب اپنے مقام پر تھا تو یہ عمل کیا کرتا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کا عمل بیماری کی وجہ سے چھوٹ رہا ہو یا سفر میں جانے کی وجہ سے چھوٹ رہا ہو، اللہ رب العزت اس انسان کے نیک نامۂ اعمال میں وہ عمل ضرور لکھتا ہے، بندہ کر نہیں رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مریض کر نہیں رہا ہے، وہ مسافر کا عمل چھوٹ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے راز کو جانتا ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اگر یہ صحت کے عالم میں تھا، یہ نفل نماز پڑھتا تھا، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، اس کی اتنی تسبیحات پابندی کے ساتھ ہوتی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب بیماری میں نہیں کر پا رہا ہے نا، مگر اللہ تعالیٰ چھوڑنے کے بعد بھی اس کے عمل کو لکھتے ہیں۔ یہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حالات دے، یا بیماری کے عالم میں اللہ تعالیٰ رکھے یا انسان کو صحت کے عالم میں رکھے، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو دونوں حالتوں میں اللہ سے راضی رہنا ہے۔ کتنی حالتوں میں؟ دونوں حالتوں میں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، ہر حالت میں ہم اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جو عمل انسان کا چھوٹتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کا نامہ اعمال میں لکھتا چلا جاتا ہے، ایسے اعمال نفلی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انسان نماز چھوڑ رہا ہے اور نماز چھوڑنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نماز کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ انسان روزہ چھوڑ رہا ہے مگر روزے کا عمل اللہ تعالیٰ لکھتا چلا جاتا ہے۔ فرائض کے اندر اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی معافی نہیں کی، فرائض کو ہر حال میں انسان کو کرنا ہے، یہ تمام اعمال نفل کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے اور محمد رسول اللہ کی شریعت نے فرائض کے اندر بھی انسان کو اتنی سہولت دی کہ اگر انسان بیمار ہو جائے، اگر انسان بیمار ہو جائے، اب کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ پاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتے ہیں لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ اگر لیٹ کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے اشارے سے نماز پڑھ لے۔ اب انسان اپنے مقام پر ہے تو ظہر کی 4 رکعت پڑھتا ہے، اب اس کو سفر میں جانا ہے، سفر میں تکلیف ہے، مشقت ہے، وقت کی پابندی ہے، تو شریعت نے فرائض کو معاف نہیں کیا، فرائض کو چھڑوایا نہیں، بلکہ فرائض کے اندر اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دیا کہ 4 والی جو نماز ہے نا اس کو 2 پڑھ لو، لیکن پڑھنا ہر حالت میں۔ اب انسان اگر بیمار کے عالم میں ہے اور وہ بیٹھ کر لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ کی شریعت کہتی ہے اگر آپ کو وضو بنانے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ گرم پانی لے لیں۔ اگر آپ کو گرم پانی بھی نقصان کر رہا ہے، ٹھنڈا پانی بھی نقصان کر رہا ہے،
تو آپ مٹی لے لو، مٹی سے آپ تیمم کرو، لیکن نماز کو ہر حالت میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں رخصت نہیں دیا ہے، ورنہ عام طور پر انسان کبھی کبھی سوچتا ہے نا، ارے یار میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، میں تیمم سے وضو کر رہا ہوں، پتہ نہیں میری نماز اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہوگا کہ نہیں کرتا ہوگا، میرا وضو پتہ نہیں قبول کرتا ہوگا کہ نہیں قبول کرتا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے اچھے گمان رکھیے، میرے اللہ نے جب مجھے اس حالت میں اس کنڈیشن میں رکھا ہے تو میرے اللہ میری نماز کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آقا کی سنت کے بارے میں لکھا ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط، حدیث پاک میں آتا ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا ایسرہما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب بھی دو آپشن دیے، ایک ذرا سخت ہے، ایک ذرا نرمی والا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان والا عمل اختیار کرنا ہے، اس لیے آسان والا عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے، میرے بدن کو راحت مل جائے، مجھے تکلیف نہ پہنچے، مجھے کوئی مشقت نہ پہنچے، یہ اس طرح نہیں کرتے۔ ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے بدن کے آرام کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دو آپشن میں سے آسان والا آپشن تلاش کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اللہ کے سامنے عاجزی بندگی اختیار کرنا سب سے بڑی عبادت اور قربانی، اسی لیے اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں بے شمار الفاظ سے یاد کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو داعی بنایا، سراج بنایا، منیر بنایا، فلاں بنایا، تمام الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے آقا کو یاد کیا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، انسان کا سب سے اونچا جو مقام ہے نا وہ انسان کی عبدیت اور غلامی کا مقام ہے، انسان کے اندر عاجزی آ جائے، اللہ کی غلامی آ جائے، اللہ کی بندگی آ جائے، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب اپنے پاس معراج میں بلایا تو وہاں اللہ رب العزت نے آقا کو جن الفاظ سے یاد کیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے اندر اللہ کی بندگی آ جائے نا یہ انسانیت کی معراج ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان پر کبھی غم کے حالات اگر آئیں تو انسان اپنے غم کا حالات کا تذکرہ اپنے اللہ سے کرے، اپنے غم کے حالات کا تذکرہ اپنے اللہ سے کرے، یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے، یہ ایمان اور یقین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ نبوی طریقہ ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ ایک عالم دین ایک بزرگ کے ساتھ پاس لے کر عیادت کرنے کے لیے، وہ بھی زبردست عالم تھے اور سخت مصیبت میں تھے، ان کو بیماری لاحق تھی، بخار لاحق تھا اور بہت سارے عوارض تھے۔ مولانا جب گئے ملنے کے لیے نا سلام دعا کرنے کے بعد مولانا سے پوچھے کہ بھائی کیسے آپ، تو مولانا صاحب کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ وہ بار بار پوچھتے ہیں، بار بار الحمدللہ کہتے ہیں، تو مولانا صاحب نے مولانا کو نصیحت کی کہ یہ وقت الحمدللہ کہنے کا نہیں ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو مصیبت دی ہے، جو تکلیف دی ہے، جو بیماری دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری کو شفا دے دے۔ آپ اس بیماری پر الحمدللہ الحمدللہ کا ورد ادا کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بہادری کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کتنے بڑے پیغمبر،
اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کے صبر کو قرآن مجید میں ایک مثالی واقعہ بیان فرمایا. لیکن حضرت ایوب اپنی بیماری کے بارے میں، جو بیماری اللہ نے ان کو دی تھی، جس میں کہ ہر حصے میں ان کے آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، ان چھالوں میں کیڑے پڑ گئے، تو ایوب علیہ السلام اپنے اللہ سے کہتے تھے رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، وانت ارحم الراحمین، یہ جو تکلیف کا مرحلہ میرے پاس ہے نا، اے رحم کرنے والے تو رحم فرما اور مجھے اس تکلیف سے نجات دے. یہ پیغمبر کا شیوا اور طریقہ ہے کہ اپنی پریشانی کا اظہار اپنے اللہ سے پریشانی کے عالم میں کرے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹے عطا فرمائے. حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا نا، کتنے بڑے صابر اور شاکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم چھوٹے بچے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے یا ابراہیم انا بفراقک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی پر مجھے بڑا تیری جدائی پر مجھے بڑا بات ہے. تو اپنی غم کا اظہار اپنے اللہ سے کرنا یہ بندگی اور تقوی کے خلاف نہیں ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت انسان کو جس حالت میں رکھے اس حالت میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کسی شاعر نے کہا نہ تو ہجر ہی اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. یہ دین کی خاصیت ہے. دین اللہ رب العزت کے حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ماننے کا نام دین ہے. کسی بھی عمل کا نام دین نہیں، کسی عمل کا نام دین نہیں ہے، کسی جگہ کا نام دین نہیں ہے، کسی معمولات کا نام دین نہیں ہے، کسی شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. اللہ کا حکم اور محمد رسول اللہ کے طریقے کا نام دین ہے. انسان اس نصیحت کو اگر سمجھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہی سے شرک سے بچایا ہے. ایک بات بتاتا ہوں، بات کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے حج کا فریضہ نازل فرمایا اور حج کا فریضہ نازل فرما کر قدم قدم پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے جو کچھ رکھا ہے وہ میرے حکم میں رکھا ہے. کسی مقام میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، کسی عمل میں کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ کے طریقے ہے. مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے حج کے ایام میں بیان فرمایا. میں بتاتا ہوں آپ اس کو سمجھیے گا. جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اب حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جائے اللہ تعالیٰ کے گھر اور وہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھے، 1,00,000 کا ثواب وہ حاصل کرے. لیکن آج ذوالحجہ جب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے مسجد حرام کو چھوڑ دو، مسجد حرام کو اب چھوڑ دو، اب مینا چلے جاؤ. اب کوئی حاجی صاحب کہے یار کیوں جاؤں مینا، وہاں تو کوئی بڑا عمل ہے نہیں، چلچلانے کی دوپہر ہے، کوئی وہاں پر خاص عبادت نہیں ہے. میں اسی حرم مکی میں بیٹھا رہوں گا، حجر اسود کو چومتا رہوں گا، ملتزم سے لپٹ کر اپنے اللہ سے مناتا رہوں گا. ایسے حاجی کا حج قبول ہوگا کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ اس حاجی کو بتانا چاہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے اس گھر میں کچھ رکھا ہے؟ میں نے جب کہہ دیا کہ مینا میں چلے جا، اب مینا میں چلے جانا عبادت ہے، اب کعبۃ اللہ میں حاجی کو نماز پڑھنا عبادت نہیں. 3 فرض ہے مغرب کی نماز. اب انسان کرے یار میں مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں. اب 4 رکعت اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو کون سا پاپ کا کام کرتا ہے؟ کچھ غلط کرتا ہے؟ چوری تو نہیں کرتا ہے، نہ شراب تو نہیں کرتا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، کچھ غلط کام نہیں کرتا ہے. سجدے بھی زیادہ کر رہا ہے، رکوع بھی زیادہ کر رہا ہے اور تسبیحات بھی زیادہ کر رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے تیری 3 رکعت بھی تیرے لیے بے معمول ہے،
تیری 3 رکعت میں تیرے منہ پر دے ماروں گا۔ تو سمجھتا ہے رکوع اور سجدہ کرنا عبادت ہے؟ نہیں، میرا حکم میرے نبی محمد رسول اللہ کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ عبادت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں توحید پر قائم رکھے۔ یہ دین اسلام جو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ کو دے کے بھیجا اس دنیا میں، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی، ہر چیز کی ایک تاثیر رکھی۔ اللہ تعالیٰ کے 2 قانون اس دنیا میں رائج ہیں۔ ایک قانون فطرت اللہ رب العزت ہے، نیچرل قانون جو زمین کے اندر ہے، جو سورج کے اندر ہے، جو دریاؤں کے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے، نیچرل نظام ہے، فطری نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا کہ زمین کے اندر بڑا کھڑا، اب کسی بھی پہاڑ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ چل کر کے عمرہ کی آبادی کے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا تو سورج کو مکلف کیا، تجھے صبح میں نکلنا ہے، پوری دنیا کو روشن کرنا ہے، یہ مکلف ہے اللہ رب العزت کے حکم کا۔ اللہ رب العزت نے آگ بنائی تو آگ کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی، تجھے ہر چیز کو جلانا ہے۔ لیکن جب میں کہہ دوں ابراہیم آگ میں آئیں گے، اس وقت ابراہیم کے بال کو تجھے بیکار کرنا ہے۔ لیکن آگ کی خاصیت ہے، فطرت ہے، جو انسان اس میں جائے گا سب کو جلا کر کے خاک کر دے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے پتیوں کے اندر، دواؤں کے اندر، کلیوں اور شگوفوں کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ دوسرا قانون اللہ رب العزت کا یہ ہے، اللہ نے اپنے دین کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے۔ اگر قانون فطرت میں مانتے ہو کہ قانون فطرت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، زہر پیوں گا تو مر جاؤں گا، تو محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین میں انسان کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اس کے اندر تاثیر رکھی۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ نے اپنی زبان سے بات کی۔ اب انسان اس دنیا میں رہ کر اگر امن چاہتا ہے، چین چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، گھروں کا اطمینان چاہتا ہے، تو دین اسلام کہتا ہے محمد الرسول اللہ کے شریعت سے روبرداری کر کے نہ انسان اپنے دل اور دماغ کو روشن کر سکتا ہے اور نہ انسان اپنے گھروں میں امن اور چین لا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ دین کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور دین اسلام کو اللہ رب العزت ہماری زندگی کا آخری لمحہ بنا دے، تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آقا کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے جب ہم اس دنیا سے رخ کریں تو اللہ رب العزت لامحدود والی زندگی میں محمد رسول اللہ کی شفاعت اور اللہ رب العزت اپنا دیدار ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔